اس غزل میں خاص بات یہ ہے کہ اس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے عروج کے حوالے سے پیش گوئی کی ہے کہ مسلمان واپس ترقی کی جو بلندیاں ہیں ان کو چھوئیں گے۔ پھر اس میں مغربی تہذیب کے کھوکھلے پن کے اوپر بات کی ہے، ٹھیک ہے، مغربی تہذیب کے کھوکھلے پن اور اس کے ممکنہ زوال کے بارے میں بات کی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اسی سرزمین میں سے، یہ جو ہماری سرزمین ہے، اسی سرزمین میں سے ایک گروہ ضرور پیدا ہوگا جو سفر کے آغاز میں انتہائی درماندہ ہوگا، لیکن اس اپنی درماندگی کے باوجود اس کے اندر یہ صلاحیت ہوگی کہ وہ پوری دنیا کے اوپر چھا جانا اس کے لیے ممکن ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا۔ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا۔ سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا۔ گزر گیا اب وہ دور ساقی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے، بنے گا سارا جہاں میں خانہ، ہر کوئی بادہ خار ہوگا۔ کبھی جو آوارہ جنوں تھے وہ بستیوں میں پھر آ بسیں گے، کبھی جو آوارہ جنوں تھے وہ بستیوں میں پھر آ بسیں گے۔ برہ نہ پائی وہی رہے گی مگر نیا خارزار ہوگا۔ سنا دیا گوش منتظر کو حجاز کی خامشی نے آخر۔ گوش منتظر ہوتا ہے وہ کان جو کسی بات کو سننے کے انتظار میں ہو۔ سنا دیا گوش منتظر کو حجاز کی خامشی نے آخر، جو عہد صحرائیوں سے باندھا گیا تھا پھر استوار ہوگا۔ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ کیا میرا تذکرہ جو ساقی نے بادہ خاروں کی انجمن میں، کیا میرا تذکرہ جو ساقی نے بادہ خاروں کی انجمن میں، تو پیرے میں خانہ سن کے کہنے لگا کہ منہ پھٹ ہے خار ہوگا۔ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان ہی ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زرے کم عیار ہوگا۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ سفینہ برگ گل بنا لے گا قافلہ مور ناتواں کا۔ اب یہ شعر بڑا کمال ہے کہ کمزور چیونٹیوں کا جو قافلہ ہے وہ پھول کی پتی اسی کو اپنی کشتی بنا لے گا۔ یعنی اگر سیلاب کسی کیفیت ہو یا سمندر میں کوئی بندہ ہچکولے کھا رہا ہو یا ڈوبنے کے قریب ہو، تو وہ کیا فرما رہے ہیں؟ سفینہ برگ گل بنا لے گا قافلہ مور ناتواں کا، ہزار موجوں کی ہو کشاکش مگر یہ دریا سے پار ہوگا۔ چمن میں لالا دکھاتا پھرتا ہے داغ اپنا کلی کلی کو، یہ جانتا ہے کہ اس دکھاوے سے دل جلوں میں شمار ہوگا۔ جو ایک تھا اے نگاہ تو نے ہزار کر کے ہمیں دکھایا، یہی اگر کیفیت ہے تیری تو پھر کسے اعتبار ہوگا۔ کہا جو کمری سے میں نے ایک دن، یہاں کے آزاد پابا گل ہیں، تو غنچے کہنے لگے ہمارے چمن کا یہ رازدار ہوگا۔ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ یہ شعر تو آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا، بڑا مشہور شعر ہے۔ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ یہ رسم بزم فنا ہے اے دل، گناہ ہے جنبش نظر بھی، رہے گی کیا آبرو ہماری جو تو یہاں بے قرار ہوگا۔ میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو،
میں ظلمتے شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ نہیں ہے غیر از نمود کچھ بھی جو مدعا تیری زندگی کا، تو ایک نفس میں جہاں سے مٹنا تجھے مثال شرار ہوگا۔ نہ پوچھ اقبال کا ٹھکانہ، ابھی وہی کیفیت ہے اس کی۔ نہ پوچھ اقبال کا ٹھکانہ، ابھی وہی کیفیت ہے اس کی، کہیں سرے رہ گزار بیٹھا ستم کشے انتظار ہوگا۔